السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں اور عزیزوں، آج ہم بات کریں گے وحی کے اصطلاحی معنی پر۔ وحی کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کلام جو انبیاء کرام پر نازل ہوا۔ شریعت میں اس کو وحی کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کس طریقے سے نازل ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گھنٹی کی صورت میں وحی نازل ہوئی۔ ایسا ہوتا تھا جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کو گھنٹی کی آواز سنائی دیتی تھی، اور یہ اتنی سخت ہوتی تھی کہ آپ پسینہ میں سرابور ہو جاتے تھے۔ سردیوں کے موسم میں اگر وحی نازل ہوتی تھی اس طریقے سے تو آپ کو پسینے آ جاتے تھے اور آپ کے دانت جو ہیں وہ کٹکٹانے لگتے تھے۔ بہت سخت وحی ہوتی تھی۔ جب تک گھنٹی کی آواز بجتی وحی نازل ہوتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے یاد کر لیتے۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے۔ مشہور حدیث کے مطابق حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی ہیں، ان کی شکل و شباہت میں حضرت جبریل علیہ السلام آتے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے۔ تیسری صورت یہ تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام اپنی اصلی صورت میں حاضر خدمت ہوتے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے۔ چوتھی صورت یہ تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام نہ اپنی صورت میں حاضر ہوتے نہ کسی انسانی صورت میں حاضر ہوتے، بلکہ وہ حاضر ہو جاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر وحی کا القاء کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام آپ کے قلب اطہر میں ڈال دیتے۔ پانچویں صورت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آتے۔ آپ رات میں جو دیکھتے ہیں دن میں وہ حقیقت ہو جاتا۔ وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب سوتے ہیں اور جو خواب میں دیکھتے ہیں وہ دن میں حقیقت ہو جاتا۔ وحی کی ابتدا اسی طریقے سے ہوئی۔ چھٹی صورت یہ تھی کہ خود اللہ رب العزت انبیاء کرام سے بات کرتا، بغیر کسی وسیلہ کے، بغیر کسی ذریعہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام سے بات کرتا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے کوہ طور پر بات کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شب معراج میں اللہ رب العزت نے بات کی۔ یہ بھی وحی کے نازل ہونے کا ایک طریقہ ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ وحی کیا ہوتی ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے، اور وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے نازل ہوئی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ہم بات کریں گے وحی کے اقسام پر، ٹائپس آف ریویلیشن۔ وحی کی کتنے ٹائپس ہیں ان پر ہم بات کریں گے۔ آج ہم نے وحی کے نازل ہونے کے طریقے پر بات کی۔ اب ہم بات کریں گے اگلے ویڈیوز میں انشاءاللہ وحی کے کتنے پرکار ہیں، وحی کتنے ٹائپ کی ہوتی ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو امید ہے کہ آپ سبھی حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو یاد کر لیں گے۔ تو یاد کرنے کی کوشش کریے گا۔ میں بہت ہی عام اور آسان الفاظ یوز کر رہا ہوں، آسان زبان استعمال کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ علم حاصل کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی چیز کو پڑھ لیں یا کسی چیز کو رٹ لیں۔ علم حاصل ہونے کا طریقہ یہ ہے
کہ آپ کو باتیں سمجھ میں آ جائے، آپ جو پڑھ رہے ہیں، جو آپ یاد کر رہے ہیں یا جو سن رہے ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، آپ کو کنفیوژن نہ رہے، تو اسے کہتے ہیں علم حاصل کرنا۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری زبان سمجھ میں آتی ہوگی، بہت ہی آسان زبان میں استعمال کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔